6 قسم کے لوگوں کو ڈائریکٹ جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور ان سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا، اور یہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہوں گے۔ اور خدا کی قسم یہ کام بہت زیادہ اس دور میں ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ان کاموں کو کر رہے ہیں اور ان کو ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت معمولی سمجھ کر ان کاموں کو انسان کر رہا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جہنم میں سے قیامت کے دن جہنم میں 3 قسم کے لوگ ڈائریکٹ بغیر حساب و کتاب کے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پہلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ انسان ہوگا جس نے قرآن کو سیکھا، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے علم کو سیکھا، اور وہ عالم دین جس نے علم کو سیکھا اور لوگوں کو دین پہنچایا۔ دوسرے نمبر پہ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آیا ہوگا۔ تیسرا وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ مال دیا ہوگا۔ یہ امیر اور یہ قرآن اور پڑھنے والا قاری، یا علم سیکھنے اور سکھانے والا عالم، یا اللہ کے راستے میں ہونے والا شہید، ان تینوں لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے، وہ کون سا شہید ہوگا، وہ کون سا علم والا ہوگا، وہ کون سا امیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عالم کو لائے گا اور اس سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے دین سیکھا اور میں نے لوگوں کو دین سکھایا، میں نے قرآن پڑھایا، میں نے لوگوں میں درس و تدریس کا ایک ماحول پیدا کیا، میں نے لوگوں کو علم سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دین اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو تو دین سکھائے، تو نے علم میرے لیے لوگوں کو نہیں سکھایا تھا، بلکہ تو نے اس لیے سکھایا تھا اور اس لیے دین سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم صاحب کہیں، لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا پڑھا لکھا کہیں۔ اس وجہ سے تو نے علم دین کو حاصل کیا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، من تعلم علما لغیر اللہ او اراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کسی انسان نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، کسی اور مقصد مثلا عزت، شہرت، روپیہ، پیسہ کمانے کے لیے حاصل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جہنم، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اس انسان سے کہا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم صاحب کہیں، جاؤ تمہیں دنیا کے اندر عالم کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس علامہ کو اٹھاؤ، اس عالم کو اٹھاؤ اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پھر کچھ امیروں کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے؟ میں نے تمہیں دولت دی تھی، میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، کیا کر کے آئے؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے صدقہ دیا، ہم نے خیرات کیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہم نے اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، جا دنیا کے اندر بڑا سخی کہا جا چکا ہے، اے فرشتوں اٹھاؤ اس انسان کو اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر تیسرے انسان کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے شہید ہونے والے بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا مولا تیرے راستے میں جنگ کی، جہاد کیا، شہید ہو کر آیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا غازی کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا شہید کہیں، جا دنیا کے اندر تجھے غازی اور شہید کہا جا چکا ہے، اے فرشتوں اٹھاؤ اس انسان کو اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا، ضرب لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکائے گا، ان سے جہنم کی آگ کو تیز کرے گا، اللہ اکبر، ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، اور پھر اس کے بعد جہنمیوں کے حساب و کتاب کے بعد لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شمار ہوں گے، وہ تاجر، تجارت کرنے والے جنہوں نے جھوٹ بول کر پیسہ کمایا، جنہوں نے جھوٹ بول کر تجارت کی، یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمرہ، امیر لوگ، ظلم و ستم کرنے والے، وہ لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وہ لوگ بھی جو حسد کرنے والے، حسد رکھنے والے، علم کا تکبر اور حسد دکھانے والے، دولت کا نشہ اور تکبر اور حسد کر رکھنے والے، یہ لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔
اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اگر ہم کسی انسان کو صدقہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہ دیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم صدقہ کریں۔ بہرحال جو بھی ہم کام کریں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو اگر ہم نماز روزہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے محبت رکھی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو پھر جب ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جنتی ہوں گے، اور انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان تمام کاموں میں سے کسی کام کو کیا جو میں نے بتائے ہیں جہنم میں لے جانے والے کام، تو پھر ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائے، قبر کی سختی سے بچائے، وحشت سے بچائے، اور خطرناک اس آگ سے بچائے، جہنم سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح اور نیک کام اور اپنے لیے کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔